تحصیل و قصد السبیل کا 8واں سبق ہے، 8ویں ہدایت اختیاری اور غیر اختیاری اعمال کے متعلق بہت ہی اہم مضمون ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تو علمی انداز میں بیان کیا گیا تھا، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسہیل کر دی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں اور کیفیات بھی دو قسم کی ہیں۔ کچھ چیزیں اختیاری ہیں جن کا کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں ہے، اور کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں جن کا حاصل ہونا یا نہ ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ آدمی مکلف ان چیزوں کا ہوتا ہے جس کا کرنا اس کے اپنے اختیار میں، اور جو چیز اختیار سے باہر ہے ان کا مکلف ہی نہیں۔ اسی طرح نیکی وہ عمل ہے جو اپنے اختیار سے کیا جائے، اور گناہ وہ عمل ہے جو اپنے اختیار سے کیا جائے۔ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی ناپسندیدہ چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ معصیت نہیں کہلاتی۔ اس کی بہت سی نظیریں ہیں مسائل کے اندر۔ جہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے وہیں سے نیکی یا بدی شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها۔ جو آدمی سویا رہ گیا، نماز نہیں پڑھی یا بھول گیا، یاد نہیں آیا، تو جب تک بھولا رہا یا جب تک نیند نہیں کھلی، یعنی کوشش کی اٹھنے کی، انتظام کیا، الارم لگایا، لیکن آنکھ نہیں کھل پائی، تو جب تک وہ سویا ہے گناہگار نہیں۔ اسی طرح اسے یاد نہیں تھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو جب تک بھولا رہا گناہگار نہیں ہے، لیکن جب آنکھ کھل گئی یا یاد آ گیا، اب جتنی تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا۔ ہے نہیں یہ بات؟ کیونکہ پہلی کیفیت غیر اختیاری تھی اور یہ کیفیت اختیاری۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ وإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ آپ نے فرمایا کہ علی، اگر اچانک کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ جو پہلی معاف ہے وہ غیر اختیاری طور پر، اور دوسری معاف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اختیار سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں غلام تھا۔ کہیں سے اچانک گانے کی آواز آنے لگی، انہوں نے کان میں دونوں انگلیاں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد خادم سے کہا، ذرا دھیان کرو آواز آ رہی ہے؟ جب اس نے کہا کہ ہاں آ رہی ہے تو انگلی نہیں نکالی، اور جب کہا کہ اب نہیں آ رہی ہے تو انگلی نکال لی۔ بلا ارادہ جو آواز کان میں پڑی وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس کے بعد جب اپنے ارادے سے سننے لگے تو گناہ ہو گیا۔ یہی ہر چیز کے اندر یہی معاملہ۔ حضرت نے ایک عجیب و غریب بات کہی تھی، ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ابتلا پیش آ جاتی ہے جس کو عشق مجازی کہتے ہیں، کہتے ہیں محبت ہو گئی، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی، ہوس ہوتی ہے۔ لیکن غیر اختیاری طور پر اگر کسی کے دل میں کسی کے ساتھ والہانہ تعلق پیدا ہو گیا، اسے اس کے بغیر چین نہیں آتا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر اختیاری طور پر جو محبت پیدا ہو گئی ہے یہ تو گناہ نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری، لیکن اس کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بات سننے کی کوشش کرنا، اس کو اپنے قریب رکھنا،
یہ ساری کی ساری چیزیں اختیاری ہے، گناہ ہے۔ تو جو چیزیں اختیاری ہیں ان کا آدمی مکلف ہے، اس پر مواخذہ ہے، جو چیز اختیاری نہیں ہے اس پر مواخذہ نہیں۔ اسی طرح اچھی چیزوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دھیان نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، تو دل کا لگنا یا نہ لگنا یہ اپنے اختیار میں نہیں، لگانے کی تدبیر کرنا اپنے اختیار میں، اس کی حضرت نے شکلیں بیان کرنا۔ جب نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اللہ کا تصور کریں کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا جو آیات پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان کے معنی کی طرف دھیان جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری تعریف کر رہے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اس کے معنی کی طرف دھیان کریں گے تو دوسرا ایک آدمی کا دھیان ایک وقت میں ایک ہی طرف رہ سکتا ہے، دو طرف نہیں رہ سکتا۔ جب دل ارادہ اپنا دھیان اس کی طرف لگائیں گے تو دوسری چیزوں کا دھیان ہٹ جائے گا۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں دل ارادہ ان کو اپنی زبان سے توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ ہم لوگوں کی نماز تو آٹومیٹک ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی، گاڑی چل پڑی، دعائے ثنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سب پڑھتے کرتے رکوع میں پہنچ گئے۔ 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے، پوچھا جائے کہ 4 رکعت میں آپ نے کون کون سی سورت پڑھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ آٹومیٹک مشین چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ کہتے یہ نہیں، جو بھی پڑھو جو بھی کرو، میں رکوع کر رہا ہوں، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، اگر معنی کی طرف تصور نہیں تو کم سے کم الفاظ کی ادائیگی اور اعمال کی ادائیگی توجہ کے ساتھ، اس سے انشاءاللہ اتنا تو اپنے اختیار میں ہے، اتنا تو کرے۔ باقی دل اگر کوشش کے باوجود مستحضر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی فکر نہ کریں۔ ایسے ہی دعا مانگتے رونا نہیں آتا، رونا اپنے اختیار کی چیز تھوڑی ہے، اس لیے رونا نہیں آتا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ابھی آپ نے سنی ہیں، جو چیزیں اختیاری ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو غیر اختیاری ہیں ان کے نہ آنے کی وجہ سے رنجیدہ بھی نہ ہو۔ اب اسی فکر میں پڑے ہوئے میں دعا کرتا ہوں تو رونا نہیں آتا، میں ذکر کرتا ہوں تو دھیان نہیں لگتا، استحضار نہیں رہتا، نہیں، ہمارا کام ذکر کرنا ہے۔ اور ہمارے حضرت مفتی مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب علاج فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو کہ تم نعمت میں ضرور اضافہ کریں گے۔ اب ایک ہے زبان سے ذکر کرنا اور ایک ہے دل سے ذکر کرنا، تو اللہ نے زبان کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے میری زبان کو ذاکر بنا دیا، یہ بھی تنہا میرے اختیار میں نہیں تھا، تو نے توفیق عطا فرمائی تو مجھے میری زبان سے ذکر کے کلمات ادا ہوئے۔ اللہ یہ تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب تو نے میری زبان کو ذاکر بنایا تو میرا دل بھی تیری قبضے قدرت میں، کہ اللہ اپنے فضل سے میرے قلب کو بھی ذاکر بنا دے۔ اب جوڑیے، ایک نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرے، یہ کرو گے تو جو ملا ہے اس پر اضافہ ہوگا، اس میں استقامت پیدا ہوگی، قوت آئے گی، اور مزید جو چیز نہیں ملی ہے وہ ملے گی۔ اسی طرح ایک بیماری وسوسہ کی، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک مستقل باب ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کے لیے باقاعدہ ابواب قائم، مشکوٰۃ شریف میں باب ما جاء فی الوسوسہ مستقل قائم کیا ہے۔ وسوسہ یعنی غیر اختیاری خیالات جو آتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، اور یہ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ بسا اوقات
آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں شبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں مسلمان بچا یا نہیں بچا، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے وسوسہ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے دماغ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، دل میں ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، یہ گوارا ہے مگر اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ آج اوقت وجد تمہا، واقعی محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا ذالک عین الایمان، یہ تو عین ایمان ہے، یا اسی کے ہم معنی کوئی لفظ ہے، یہ عین ایمان ہے۔ کیا مطلب وہ عین ایمان ہے؟ اگر وہ خیالات جو دماغ میں آ رہے ہیں تمہارا اپنا نظریہ ہوتا، اپنا خیال ہوتا تو پریشان نہ ہوتے۔ یہ پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا اپنا خیال نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے آیا ہوا خیال ہے۔ تمہارا ایمان محفوظ ہے، ایمان ہے، اسی وجہ سے ان خیالات سے پریشانی ہو رہی ہے۔ خدا کے انکار کا خیال اگر کسی ملحد کو آئے، خدا کے منکر کو آئے تو پریشان نہیں ہوگا، اور موحد کو آئے تو پریشان ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں قصہ لکھا، مفتی صاحب ادھر گم کیا جیسے کہ قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص عطر فروشوں کے بازار میں گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب لوگوں نے سمجھا اسے مرگی کا دورہ آ رہا ہے۔ مرگی کے دورہ کا علاج یہ ہے کہ چپل اس کی گردن پر رکھی جائے، دبایا جائے، یا لخلخہ سکھایا جائے۔ لخلخہ ہوش میں لانے کی دوا کو کہتے ہیں۔ لوگ سارا علاج کر رہے ہیں، گردن دبا رہے ہیں، لخلخہ سکھا رہے ہیں، تو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص پہلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے کرسی میں کوئی چیز لے کر آیا اور اس نے آ کے اس کے ناک کے قریب کی، وہ جھرجھری لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، بولے کیا معاملہ ہے، کیا لیے ہوا ہے؟ بجلی کا بہانہ۔ بات کیا ہے؟ وہ جو بے ہوش ہو کر گرا تھا وہ مردار کی لاشیں اٹھانے والا، گندگی ڈھونے والا بھنگی تھا۔ جب وہ عطر فروشوں کی دکان کے سامنے سے گزرا تو اس کو برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور جب جو چیز اس کی مانوس تھی، جس چیز سے وہ مانوس تھا، بدبو، جب وہ لائی گئی اور اس کے ناک میں ڈالی گئی تو ٹھیک ہو گیا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ملحد شہریہ، اس کے دماغ میں جب خدا کی انکار کا خیال آئے گا تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کا عقیدہ پہلے سے، وہ تو مردار خور ہے، اس کو بجلی کے پخانے سے پریشانی کیا ہوگی۔ لیکن جو موحد ہے اس کو ان خیالات سے پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایمان ہے اس کے، تو ان خیالات سے پریشان ہونا یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن علاج اس کا کیا ہے؟ علاج صرف اور صرف ایک ہے کہ ان سے پریشان نہ ہو اور ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے، ان خیالات کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہٹانے کی کوشش کرے گا تو اور زیادہ مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ کسی چیز کو ہٹانے کے لیے، کسی خیال کو دفع کرنے کے لیے پورے طور سے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو جو خیال غیر اختیاری طور سے اب تک آ رہا تھا، اب وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس میں الجھ جائے گی اور نظر انداز کرے گا، وہ خود بخود نکل جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، کتا بھوکنے لگا، کیا کریں گے آپ؟ اگر اسے لڑائی کریں گے، ڈنڈا ماریں گے، ڈھیلا ماریں گے، کیوں مجھے بھوک رہا ہے، جانے کیوں نہیں دیتا، تو یقیناً وہ آپ کو ڈس کاٹ دے گا، حملہ کر دے گا۔ اور اگر آپ وہاں نہیں رکے اور چلتے چلے گئے تو کچھ دور تک وہ بھوکے گا تو ہٹ جائے گا۔ وہ کتا ہے جو بھوک رہا ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اپنا راستہ چلتے رہو۔ ایک مثال اور دے دوں، کوئی آدمی ذرا عقل کا ہلکا ہو، نیند پاگل ہو، تو راستے میں بچے اس کو چھیڑتے ہیں،
ڈھیلا مارتے ہیں، کپڑا کھینچتے ہیں، ڈنڈا کھینچتے ہیں۔ اب اگر وہ رک کر ان سے الجھے گا، گالی بکے گا، تھپڑ مارے گا، تو ابھی ایک لڑکا ابھی 2 ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، پوری بھیڑ چلے گی اس کے ساتھ اور راستہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ملک دیکھتا نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، تو اپنا راستہ چلتا چلا گیا، یہ چھیڑنے والے ہٹ جائیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے۔ وسوسے کی کا علاج یہی ہے کہ اس کو نظر انداز کرو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ میرا ایک مضمون بھی ہے اس سلسلے میں، انکار شریف کے باب الوسوسہ ہے، اس کا بیان انشاءاللہ کسی نسل کے بعد سنا بھی دیا جائے گا۔ میں اس لیے کہ اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ شکایت آتی رہتی ہے طلبا کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، وساوس سے بہت پریشان ہیں۔ تو پریشان ہوں گے آپ تو پریشان کرے گا، پریشان ہونا چھوڑ دیں گے تو ختم کر دیں گے۔ بہرحال آج کے کی ہدایت کا حاصل یہ نکلا کہ جو چیزیں اختیاری ہیں ان میں جو چیزیں کرنے کی ہیں ان کو کر دیا جائے، جو چیزیں بچنے کی ان سے بچا جائے۔ جو چیزیں غیر اختیاری ہیں، اچھی چیزیں ہیں، تو ان کے پیچھے نہ پڑا جائے، اور اگر خراب چیزیں ہیں تو ان سے پریشان نہ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔